السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگز۔ کہتے ہیں بلندی پر آزادی کا احساس زیادہ ہوتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ بلندی آزادی کا احساس دلاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جسم لطیف ہو جاتا ہے اور کسی کے ہونے کا جتنا شدید احساس بلندی پر ہوتا ہے اتنا کہیں اور نہیں ہوتا۔ یعنی یوں کہہ لے کہ آپ اللہ کے نزدیک ہو جاتے ہیں، آپ آسمانوں کے قریب ہو جاتے ہیں، زمین سے دور ہو جاتے ہیں، اور شاید زمین سے دوری اور آسمان سے قربت کی یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر پیروں، فقیروں، صوفیوں، سنتوں اور ولیوں نے پہاڑی چوٹیوں پر ڈیرے لگائے یا پہاڑی غار تلاش کیے۔ میں نے بیشتر جگہوں پر یہی دیکھا ہے کہ بلند جگہیں وہ بے شک ہندو سنت ہوں، ہندو گرو ہوں یا مسلمان صوفی ہوں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی بلند پہاڑی پر ڈیرے لگائیں یا اس پہاڑی کی غار میں اپنی تپسیا کریں یا عبادت کریں یا چلہ کاٹیں۔ انہی چلہ گاہوں میں سے ایک چلہ گاہ پیر چناسی ہے جہاں میں اس وقت موجود ہوں۔ مظفر آباد سے کوئی 27 سے کوئی 30 کلومیٹر کے درمیان اس کا فاصلہ ہے، لیکن بلندی اچھی خاصی ہے۔ یہ پیر چناسی کا مزار ہے جن کا صحیح اصل نام پیر سید شاہ حسین بخاری درج ہے۔ سڑک اچھی حالت میں ہے، اژدہے کی طرح بل کھاتی ہے۔ 27 کلومیٹر کی مسلسل چڑھائی ہے، مطلب کہیں بھی آپ سیدھی سڑک پر مطلب چند سو گز بھی سفر نہیں کر سکتے۔ جگہ جگہ لینڈ سلائیڈنگ ہے جس کی وجہ سے راستہ بہت خوفناک ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ چوٹیاں سردیوں میں خاص طور پر ہے، تو یہ بھی سردیوں کا موسم، لیکن یہ آپ کو چاروں طرف دھند نظر آ رہی ہے کیونکہ ابھی تک بارش نہیں ہوئی۔ لیکن جب بارش ہوتی ہے تو یہ چوٹیاں جہاں کہیں کہیں برف نظر آ رہی ہے، یہ زیادہ تر چوٹیاں جو ہے وہ برف سے ڈھک جاتی ہیں، اور لیکن لوگ اس کے باوجود وہ آتے ہیں۔ ایک عام طور پر کہتے ہیں کشمیر میں گھٹا نسوانی آنکھ کی طرح برستی ہے، یعنی کشمیر میں جو بارش ہے وہ بالکل ویسی برستے ہیں جیسے کسی عورت کی آنکھ سے آنسو ٹپکتے ہیں۔ کہتے ہیں سب سے آسان کام جو ہے وہ عورت کی آنکھوں سے آنسو نکلوانا ہے۔ تو لیکن یہ نسوانی آنکھ اس دفعہ خاموش ہے۔ یہاں پہنچنے سے کچھ دیر پہلے ایک جگہ ہے سراں، وہاں سے پیراگلائڈرز پرواز بھرتے ہیں اور 30-35 منٹ کی پرواز کے بعد مظفر آباد ایئرپورٹ پر اترتے ہیں۔ میں گیا تھا آتے ہوئے، لیکن یہ کہ وہاں کوئی پیراگلائڈر ملا نہیں۔ اگر پیراگلائڈر ملتا تو میں یقیناً آپ کی ملاقات بھی کرواتا اور پیراگلائڈنگ بھی دکھاتا۔ یہاں اوپر چوٹی پر یہ کچھ بے ترتیب سی جو ہے وہ عمارتیں ہیں، شاپر، بوتلیں، کچرا، لیت، بدبو اور رنگ برنگے یہ بنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے سی کھوکھے کہہ سکتے ہیں آپ، یہ دکانیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی بازاری ہے، بازار نہیں ہے، بازاری ہے۔ احاطہ ہے سامنے، یہ پاکستان ایئر فورس کے پاس ہے، اور ریڈار بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈار بھی چل رہا ہے، اور اس کے عین سامنے یہ مزار ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پیر چناسی انہیں کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کے ہم پلہ اور ہم نام بہت سی جگہ ہیں، جیسے سوراسی ہے، بٹراسی ہے، الیاسی ہے۔ یہ کشمیر کے بڑے کامن سے نام ہیں۔ اسی طرح لفظ پیر کا جو تعلق ہے کشمیر کے ساتھ یہ بہت پرانا ہے۔ کشمیر کی اکثر چوٹیاں اور درے انہی کے ناموں سے ہیں، جیسے نیزہ پیر، سہارا پیر، حبسہ پیر، تولی پیر، حاجی پیر، پنج پیر، پیر بڑھیسی، پیر چناسی جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں، اور پیر پنجال۔ تو یوں کہہ لیں کہ پیر کا نام کشمیر میں بہت کامن ہے۔ ٹریول ان مغل امپائر کا جو مصنف ہے برنیئر، اور ارضیات جموں کشمیر کا جو فریڈرک ڈریو اس کا نام ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کشمیر میں جو لفظ پیر ہے یا درے یا پاس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس عالیشان گنبد کے نیچے پیر شاہ حسین بخاری ان کی قبر ہے، جس پر لوح تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ گنبد اندر سے بہت عالیشان ہے۔ پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح یہاں بھی پیر پرستی عام ہے۔ پیروں کو ہر مرض کی دوا سمجھا جاتا ہے، لیکن خود پیر عام لوگوں کے پیسوں پر پلتا ہے۔
ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ مردہ پیر زندہ پیر سے زیادہ بااختیار سمجھا جاتا ہے، اسی لیے لوگ سجدے تک کرنے سے باز نہیں آتے۔ یہ دیکھ لیں، یہ جو دھاگے اور یہ جو بندھی ہوئی چیزیں ہیں، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ مرا ہوا پیر زندہ پیر سے زیادہ جو ہے وہ بااختیار سمجھا جاتا ہے۔ بہت بے ربط سا سلسلہ ہے جس کی وجہ سے یہ مزار اچھا خاصا پراسرار ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ جی 384 سال ہو گئے انہیں آئے ہوئے، لیکن ان کا جو ظہور تھا یہ 150 سال پہلے ہوا۔ اب وہ ظہور کیسے ہوا یہ کوئی بندہ بھی یہ بات بتانے سے قاصر ہے۔ پہلے کچی قبر ہوا کرتی تھی، عام سا مزار تھا، اور لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ آپ 384 سال پہلے یہاں آئے۔ اب یہ نہیں پتہ کہ 384 سال سے لے کر 150 سال کے درمیان یہ کیا کرتے رہے۔ قصہ ہم جو سجادہ نشین صاحب ہیں ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہ بھینسوں والا کیا قصہ ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ایک چودھری تھا اس علاقے کا، اس کی بھینسیں یہاں آ کر بیٹھ گئی تھیں اور انہوں نے اٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ 7 دن تک وہ بھینسیں یہاں کھڑی رہیں، بندھی رہیں، اور اس کے بعد خواب میں آئے شیر شاہ بخاری، ان کے خواب میں آئے یہ سید حسین شاہ بخاری، اور انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو سنڈا ہے اسے ذبح کر دو تو یہ بھینسیں یہاں سے اٹھ جائیں گی۔ پھر یہ ایسا ہی ہوا، لیکن یہ اچھا بعض ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ بدھ سیاح تسانگ نے سرکاری طور پر جو ہے وہ اس مزار کا بھرپور تذکرہ کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ ہیون تسانگ 1380 سال پہلے یہاں آیا تھا، اور جبکہ یہ پیر حسین شاہ بخاری یہ 384 سال سے یہاں ہیں۔ تو ہماری ایک اور صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ زلزلے سے جو ہے وہ میری یادداشت جو ہے وہ چلی گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے، لہذا مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ پیر چناسی سید حسین شاہ بخاری کے مزار کے منتظم ہیں سید چند پیر بخاری ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں بابا جی کے حوالے سے۔ جی یہ بابا جی کتنے 100 سال سے یہاں ہیں؟ 400 سال، پونے 400 سال، یعنی 384 سال 384 سال ہو گئے ہیں۔ ہو گئے سرکار کو یہاں پر روح پوش ہوئے۔ اچھا۔ اور سرکار اپنے تبلیغ اسلام کے حوالے سے بلوٹ شریف، کاٹھ گڑھ، ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ، اچھا، وہاں سے تبلیغ اسلام کے حوالے سے نکلے، مظفر آباد پہنچے اور شہروں میں باقی پہنچے، صحیح، تو ہوتے ہوئے یہاں سے پہنچے پیر چناسی۔ یہاں سے سری نگر جاتے تھے تبلیغ کے حوالے سے راستے پہاڑیوں سے، اچھا، اور سری نگر سے واپس آئے۔ ادھر ان کی اولاد والے بھی ادھر ساتھ ہی رہتے ہیں نیچے، اور سرکار ادھر فوت ہو گئے اور یہیں پر دفن کر دیے۔ اچھا، یہ مزار کب سے بنا ہوا ہے؟ یہ تو زلزلہ سے بعد ہم نے بنایا ہے۔ نہیں، جو 2008 سے جو پہلے بنا ہوا تھا وہ کیا تھا؟ وہ چھت تھی تو چھوٹی سی چھت تھی۔ چھوٹی سا چھت سی۔ اچھا، وہ کس نے بنایا تھا؟ وہ بھی ہم نے بنایا وہ تھا۔ شیر شاہ بخاری کون ہے جنہوں نے پہلا مزار بنایا تھا؟ کراچی ہیں، وہ دادا حضور ہیں ہمارے۔ اچھا، ہمارے دادا حضور ہیں، ان کا مزار کراچی ہے، گلبرگ میں۔ تو سب سے پہلا مزار شیر شاہ بخاری نے بنایا تھا؟ جی، انہوں نے بنایا تھا، ادھر 4 دیواری کی تھی انہوں نے۔ 4 دیواری کی تھی۔ شیر شاہ بخاری کو انہوں نے خواب میں آ کر کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یہ 4 دیواری لگا دو، اور 4 دیواری لگائی، اوپر چھت نہیں ڈالی تھی اور برف نہیں پڑتی تھی وہاں پر۔ 4 دیواری کے اندر جدھر روضہ مبارک تھا برف نہیں پڑتی تھی۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد انہوں نے چھت ڈال دی۔ حاجی زمان شاہ صاحب ادھر موجود تھے، اور دادا حضور ہمارے، انہوں نے چھت ڈالی۔ پھر اس چھت کے بعد آتے آتے زلزلہ ہوا 2005 میں۔ زلزلے میں وہ دراڑیں پڑ گئیں، گرا نہیں ہے۔ اچھا، تو یہاں پر مسجد گر گئی تھی اور مزار جو ہے گرا نہیں ہے۔ پھر ہم نے اس کے بعد یہ زلزلہ 2005 کے بعد ہم نے یہ تعمیر شروع کی، مسجد بنائی، مسافر خانے بنائے، لوگ رہتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں لوگ۔ آپ کب سے ہیں یہاں پر؟ میں بچپن سے آج تک ادھر ہی ہوں، جتنی زندگی کے میرے دن۔ وہ چودھری کی بھینسوں کا کیا قصہ ہے جو آ کر بیٹھ گئی تھیں یہاں پر؟ وہ آ کے ادھر بیٹھ گئی تھیں، وہ 3 دن ان کو اٹھاتے رہے۔ 7 دن؟ وہ اٹھی نہیں ہے۔ 7 دن؟ تو 3 دن نہیں، 7 دن۔ پھر ادھر معجزہ یہ ہوا کہ ادھر یہ جو ساتھ ان کی سنڈا ہے اس کو ذبح کرو، اور ذبح کیا، سب کو تقسیم کیا، بھینسیں اٹھی ہیں، اور انہوں نے آگے چل کے
पेशाब वगैरह गोबर वगैरह उधर किया। 7 दिन भैंसें यहाँ बैठी रहीं और नहीं उठी। फिर जो है वो सैयद शाह हुसैन बुखारी साहब शेर शाह बुखारी के ख्वाब में आए और कहा कि ये जो संडा साथ है इसे ज़िबा कर दो, और उसके बाद वो भैंसें उठकर चली गईं और जहाँ से भैंसें उठी वहाँ मज़ार बना दिया गया। ऐसा ही है? नहीं ऐसे नहीं है, ये साथ है जगह है, आदमी साफ लोग कहते हैं। अच्छा, वो कौन सी जगह है? ये पीछे है, इधर सीधी सीधी। अच्छा, इधर साथ है जगह। अच्छा, कब्र उस वक्त मौजूद थी जब भैंसें बैठी हैं? कब्र मौजूद थी इधर जब भैंसें बैठी हैं, और कब्रें भी हैं इधर मौजूद थी। अच्छा, तो अच्छा, ये 150 साल पहले सबसे पहली चारदीवारी की गई इसकी? चारदीवारी खाली चारदीवारी थी पत्थरों की, और फिर उसके बाद ये उन्होंने मज़ार बना लिया, बड़े दूर से पत्थर ला के बुना के पत्थर। तो ज़लज़ला हुआ, वो दरारें पड़ गई, फिर हमने इसको मज़ार को तामीर शुरू। अच्छा, ये कितने अरसे पहले की बात है जो भैंसें बैठी थी? ये 400 साल नहीं, 150 साल पहले की बात है। नहीं, 400 साल पहले की बात है, जिस वक्त ये सरकार इधर मौजूद थे उस वक्त। उस वक्त की बात है, उस वक्त हयात थे सरकार? नहीं। अच्छा, उस वक्त पर्दा फरमा गया। अच्छा, तो पीर चुनासी क्यों कहते हैं? पीर ये खुद चनास दरख्त का नाम है, जहाँ पे इन्होंने चला किया, वहीं से आज तक। उधर हमने डीजल इंजन लगाए 1997-98 में। अच्छा, तो पानी यहाँ आता है वहीं से। आजकल कोरा लग गया पाइपों को। अच्छा, बंद है वो आजकल। अच्छा, ये ज़ाहिर है चारों तरफ ये पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी हुई है, तो कोरा तो है। मतलब ये इस दफ़ा तो बर्फ़बारी नहीं हुई, लेकिन वैसे तो बर्फ़बारी होती है और ठीक ठाक बर्फ़बारी होती है जी, बहुत बर्फ़ पड़ती है। तो लोग आते हैं यहाँ पर? लोग आते हैं। क्या मन्नत मानते हैं? ये इतने सारे धागे बंधे हुए हैं सामने, ये परचम लगे हुए हैं, क्या मन्नतें मानते हैं? शरीयत के मुताबिक कोई मन्नत हो, औलाद के लिए हो, बीमारी के लिए हो, कोई रोज़गार के लिए हो। अच्छा, तो अल्लाह पाक इन औलिया इकराम की वसातत से दे देते हैं, नवाजते हैं उस बंदे को अल्लाह पाक। तो ये फिर अंदर मैंने सुना ये फिर जिस वक्त वो मन्नतें पूरी हो जाती हैं, चूँकि औलिया इकराम का ये रूहानी फैज़ है, गायबाना उनको फैज़ मिलता है हर एक को। सही। तो ये आके ये गिरिया खोल देते हैं, बस ये याद के लिए बांधते हैं। अच्छा जी, तो ये इतनी सारी जो बंधी हुई हैं, इसका मतलब है अभी इनकी मुरादें पूरी नहीं हुई? जैसे इसकी पूरी होती है वो खोल देता है। अच्छा, खोल देता है? तो दूसरे और बांध जाते हैं ना। अच्छा, दूसरे और बांधते रहते हैं। तो ये झंडे जो है ये क्या है? ये भी मन्नतों मुरादों के झंडे? ये निशानी रखी हुई है। अच्छा, फ़कीर की ये निशानी है। बस ये फ़कीर सखी होता है, क्योंकि इस पे हर एक आके इस झंडे के नीचे बैठता है। अच्छा, तो यहाँ कोई जुलूस वगैरह का एहतमाम भी होता है? माशाल्लाह नहीं होता, जुलूस नहीं होता इधर लोग इतने नहीं हैं। उर्स करते हैं? उर्स करते हैं, ये सीरत कॉन्फ्रेंस हज़ूर सल्लल्लाहु सरकार की। अच्छा, उर्स कब होता है? ये सितंबर आखिर में होता है। सितंबर के आखिर में? तो उसमें तो बहुत ठंड होती होगी ना, तकरीबन मौसम अच्छा ही होता है। मौसम अच्छा होता है। वैसे तो जून जुलाई में भी चादर की जरूरत पड़ती है। अरे खैर, आपने तो कोट पहना हुआ है और जाहिर सी बात है आप तो मुस्तकिल यहाँ हैं, हवा भी चल रही है, लेकिन मैं तो थोड़ी देर के लिए आया हूँ, इसलिए मैंने तो जो है वो जैकेट उतार दी। आज हवा नहीं है, आज मौसम अच्छा है। धूप में भी हवा हो ना तो बंदा नहीं खड़ा सकता, बाहर नहीं खड़ा हो सकता। शाह जी, बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपने हमें आपको सलामत रखे। अल्लाह पाक आपकी हाज़िरी कबूल करे, सरकार की वसातत से सब के सवालात अल्लाह पाक औलिया इकराम की वसातत से मंजूर करें। बस अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। पीर चनासी के साथ जो छोटा सा बाज़ार है, यहाँ एक बूटी मिलती है जिसका नाम है नेर। नेर वैसे होती तो सब्ज़ रंग की है, लेकिन आप इसे खुश कर लें, ये बहुत से अमराज की मुजर्रब दवा है, नुस्खा है। अगर नज़र बद हो किसी बच्चे को तो उसे खुश करके काले रंग के कपड़े में या काले रंग के धागे से बांध कर उसके गले में लटका दें, नज़र चली जाती है। शुगर का अगर मर्ज़ है उसमें भी ये काम करती है, हत्ता कि यरकान वगैरह के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये तो है, लेकिन यहाँ आकर ये पता चला पीर चनासी में कि पीर चनासी की जो चोटी है इस पर पीने का पानी दस्तयाब नहीं है, और लोग पीने का पानी नीचे से लेकर आते हैं। बड़े बड़े केन उनके पास हैं, उनमें भर कर और पैदल वो सफ़र तय करते हैं। आप ये ज़रा सोचें कि पहाड़ी पर पैदल सफ़र तय करना, वो भी वज़न उठा के, कितना मुशक्क़त का काम है, लेकिन लोग पीने के पानी के लिए ये भी करते हैं। मैं वैसे इस बात पर हैरान हूँ कि पीर चनासी की बहुत सी करामतें बयान की जाती हैं,
پیر سید حسین شاہ بخاری کی، تو ایسی کوئی کرامت سامنے نہیں آئی کہ وہ کم از کم یہاں اپنے ان لوگوں کے لیے، زائرین کے لیے، یا جو ان سے منتیں مرادیں مانگنے آتے ہیں، کم از کم کوئی پانی کا بندوبست کر دیں۔ جتنی کرامتیں میں نے ان کی سنی، مجھے بتایا گیا کہ نیچے جو دیہات ہیں ان میں سادات بھی ہیں، یہ بخاری سادات کے پاس ہے یہ گدی ان کی، نیچے بہت سارے گاؤں ہیں، اور وہاں سے جو عرس ہوتا ہے یا ہر جمعرات کو باقاعدہ دیگیں بنوا کر گوشت کی اور چاولوں کی، یعنی بریانی اور پلاؤ کی دیگیں بنا کر اوپر بھیجتے ہیں لوگوں کے لیے، اور ان میں تقسیم کی جاتی ہے۔ تو کم از کم ایسی کوئی کرامت بھی ہو جائے کہ یہاں پینے کا پانی دستیاب ہو جائے۔ یہ نیر ہے جس کا میں نے ذکر کیا، یہ ایک کاغذ لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ یہ نیر بوٹی یورک ایسڈ کولیسٹرول، اس کے لیے قہوہ میں دن میں 1 کپ 1 ماہ استعمال کریں تو کولیسٹرول کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کون سی ہے؟ چھکی بوٹی، یہ ناف گیس موٹاپے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور کون سی؟ رتن جوت، اچھا یہ معدے کے زخم کے لیے، السر تیزابیت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ سستانی بوٹی ہے، یہ پٹھوں اور مردانہ کمزوری کے لیے دودھ کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ یہ ماسلون ہے کشمیری چائے کے لیے، اور یہ کال سنجل ہے، کالا سنبل جی، ہڈی ٹوٹ جائے زخم ہو تو اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اور رتن جوت بالوں کے لیے سرسوں کے تیل میں ڈال کر استعمال کریں۔ یہ کیا ہے؟ ماکھی، مامیک بوٹی، یہ جوڑوں، گھٹنوں اور پٹھوں کے درد کے لیے دودھ میں استعمال کی جاتی ہے۔ یعنی یہ وہ جڑی بوٹیاں ہیں۔ یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان سے کہا تھا کہ ذرا مجھے بتا دیں، لیکن یہ پتہ نہیں کچھ شرمیلے ہیں زیادہ، یہ کہتے ہیں جی میں نے نہیں بولنا۔ یہ سامنے ایک پہاڑ سے یہ نکال کر لاتے ہیں، اور یہ اصل جڑی بوٹیاں ہیں، مطلب یہ کہ آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں۔ یہ میرے دائیں بائیں جو قوم کھڑی ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ فرشتے کھڑے ہیں، یہ کراچی سے آئے ہوئے مہمان ہیں، کشمیر دیکھنے آئے ہیں۔ میں نے ان سے یہی پوچھا تھا، میں نے کہا کیا دیکھنے آئے ہو؟ تو ان میں سے ایک نوجوان نے مجھے کہا کہ میں یہاں ملازمت کی تلاش میں آیا ہوں۔ تو میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا پیر چناسی کی درگاہ پر کچھ خاک روبوں کی جگہ خالی ہے، تو اگر آپ چاہیں تو اس میں جو ہے وہ جاب کر سکتے ہیں۔ یہ نوجوان ہے جنہوں نے کہا تھا کہ میں نوکری کی تلاش میں آیا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ فیضان جی۔ اچھا، کراچی میں کہاں رہتے ہیں؟ اورنگی ٹاؤن۔ پھر تو خطرناک لوگ ہیں آپ، بہاری ببے ہیں۔ اچھا، آپ کیا ہیں؟ کیا نام ہے آپ؟ فہد۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ اورنگی ٹاؤن۔ او ماشاء اللہ، مطلب سارے ایک ہی 9:30 10:30 2.5 نمبر اورنگی یا 4.5 نمبر؟ ایک ہی نمبر اردو چوک کے پاس؟ 14 نمبر۔ آپ؟ محمد عادل جی۔ عادل کرتے ہیں؟ بالکل دل کرتے نہیں، اچھا مطلب آ نہیں کرتے؟ نہیں، دل۔ اچھا، دل صاف کرنے والے میں سے۔ دل صاف نہیں تو جس کو بلاتے ہیں آ دل، وہ دل کون ہوتا ہے یا ہوتی ہے؟ ہوتا ہے ہوتی نہیں۔ سر آپ کا نام؟ محمد عاقب خان۔ اچھا، آپ نے کہا تھا نوکری چاہیے، اور میں نے غلط بندے کے ساتھ بول گیا۔ آپ نے کہا تھا کہ جاب چاہیے۔ اصل میں نے اس لیے کہا تھا نا، کشمیر جو ہے ویسے ہی جنت کہلاتا ہے، ہاں، کہ دنیا میں جو جنت ہے وہ کشمیر ہے۔ اگر جنت میں جاب مل جائے تو حور تو خود بخود مل جائے گی۔ حور تو خود بخود مل جائے گی۔ نام نہیں بتایا آپ نے مجھے۔ محمد عاقب خان۔ اچھا عاقب، بیٹا کسی حور کو چھیڑنا مت، بہت بری طرح وہ سنبھال لیں گے مسئلہ۔ ہاں، کراچی والے ماشاء اللہ شیروانی لے کر آئے کوئی مسئلہ۔ اچھا، آپ بھی اورنگی سے ہی ہیں؟ جی۔ سرکار السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے تو ہونٹ بتا رہے ہیں کہ آپ اورنگی سے آئے ہیں۔ جی الحمدللہ، الحمدللہ، ہماری پہچان ہے دراصل نا۔ کیا پان ہو گیا، کراچی کی سوغات ہے ایسے؟ ہماری، سمجھ لیں کہ وٹامن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پروٹین وغیرہ گٹکا ٹائپ کی چیز کھائی ہے۔ نہیں، گٹکا ٹائپ کا نہیں دراصل، سم ٹائم مطلب کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے پان چل جاتا ہے۔ خیر، میرا نام بلال احمد ہے، ہم کراچی سے آئے ہیں وزٹنگ کے لیے۔ دراصل ویکینڈ چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے وزٹنگ کے لیے پہلے ہم لوگ جو ہے پنڈی وغیرہ گئے تھے، پھر اس کے بعد شوگران گئے۔ اچھا، یہ پنڈی تو ٹھیک ہے، وغیرہ کیا چیز ہے؟ وغیرہ مطلب کہ پنڈی سے ہم لوگ آگے گئے اسلام آباد، پھر فیصل مسجد گھومتے ہوئے پھر خانپور ڈیم گئے، خانپور ڈیم وغیرہ گھوم کے پھر اس کے بعد جو ہے پھر ہم لوگ آگے کی طرف بالا گوٹ سے کاغان گئے، شوگران وغیرہ شوگران گئے۔ ناران تو تقریباً بند تھا نا، تو شوگران گھومتے ہوئے سیری پایا وغیرہ، وہاں ہمیں برف ملا پایا کے اوپر، تو کافی انجوائمنٹ کیا ہم نے۔
بٹ یہ کہ پھر اس کے بعد ہمارا رخ جو ہے وہ کشمیر کی طرف ہو گیا. اچھا کشمیر تو یعنی کہ پھر ہم نے رات میں اسٹے کیا, پھر اسٹے کرنے کے بعد پیر چناسی کے مزار پہ ہیں. یہ کافی ہائٹ پہ رہے, بٹ یہ کہ بڑا مزہ ہے, انجوائمنٹ ہے, نظارہ ہے, ویوز ہیں, مطلب کہ بہت خوبصورت نظارہ ہے نا ادھر. کوئی رہ تو نہیں گیا؟ پھر بھی بڑا مزہ آئے گا. آ جاؤ یار, سب سے قد کا لمبا ہے اور یہ بھاگ رہا ہے یہاں سے. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد فیضان. آپ کا بھی فیضان؟ یہ ڈرائیور ہے بھائی, کراچی کا مائناز ڈرائیور. اچھا, کراچی کا مائناز ڈرائیور ہے. چلے فیضان صاحب, آپ کو کیسی لگی ڈرائیونگ یہاں پہاڑی علاقوں کی؟ بہت اچھی لگی ماشاءاللہ. کس چیز پر آئے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ ابھی ہم لوگ آئے ہیں بکسے پہ. اچھا, مطلب ہائیسٹ جو ہوتی ہے. جی جی. تو کراچی سے تھرو آؤٹ چلے آ رہے ہیں اسی پر, یا یہ ہم وہاں سے ٹرین پہ آئے تھے. وہاں سے ٹرین پر آئے تھے؟ تو پھر یہاں آ کے پنڈی سے لیے. تو کتنے دن کا ٹور ہے؟ 10 دن کے. 10 دن کا. تو کتنے دن بیت گئے؟ 5 دن تقریباً ہو گئے. 5 دن ہو گئے. 5 دنوں میں آپ نے اتنا گھوم پھر لیا. بڑے ویلے لوگ ہیں آپ, اس کا مطلب مزید 5 دن آپ نے مری بھی گزارے. جانا ہے, مری میں نیو ایئر ہم نے کرنا ہے. اچھا, نیو ایئر وہاں منانا ہے. مری میں یہ دیکھ لیجیے گا, مال روڈ میں جو مزہ ہے نیو ایئر. مطلب ایسا نہ ہو کہ مال روڈ پر نیو ایئر بناتے مرتے پکڑے جائیں آپ. کراچی سے زبان پہ کرانی پڑے. شیروانیاں دونوں ہیں. دراصل وہاں شہزادے اور شیروانیاں دونوں ہیں, اور یہ لوگ شیروانیاں کے محتاج ہیں. اور وہ پہن کے جانا ہے. اچھا چلیں جی, خوش رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اور آپ سب کا جو ٹور ہے, جو آپ کا وزٹ ہے, وہ خوشگوار انداز میں اختتام پذیر ہو, اور کراچی آپ بخیر و عافیت پہنچے. اس مزار پر آ کر ایک بات پر اور حیرت ہوئی کہ یہ مزار اور اس کے آس پاس کی جگہیں تمام کی تمام صرف اور صرف روایات سے بھری ہوئی ہیں. کوئی تحریری ثبوت یا دستاویز موجود نہیں, حالانکہ کشمیر کی 5000 سالہ تاریخ تحریر کی صورت میں موجود ہے. کالہن سے لے کر محمد دین فوق تک ہر ایک نے کشمیر کی مستند تاریخ بیان کی ہے. لیکن جب بات آتی ہے پیروں کی, فقیروں کی, اور مطلب اس طرح کے مزاروں کی, تو نہ صرف تاریخیں خاموش ہو جاتی ہیں, بلکہ کوئی ان پر بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اسی لیے پیروں کے بارے میں, فقیروں کے بارے میں, اور خاص طور پر کشمیر کے جو مزار ہیں ان کے بارے میں بہت پراسرار اور فرضی قسم کی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں. جیسے کہ پیر چناسی کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی خیالی پیر کا فرضی مزار ہے. قبر موجود ہے, لیکن قبر کی تاریخ کوئی نہیں. مطلب جو سلسلہ طریقت ہے وہ بھی مشکوک ہے, جو روایات ہیں وہ بھی مشکوک ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ شاید کسی نے خود اپنی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے, یا لوگوں کو اس طرف راغب کرنے کے لیے صدیوں پہلے یا کچھ عرصہ پہلے یہ قبر بنا لی, اور اب یہ باقاعدہ ایک مزار ہے, ایک آستانہ ہے, ایک درگاہ ہے جہاں لوگ آتے ہیں, اپنی منتیں مانتے ہیں, اور دھاگے وغیرہ باندھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا یہاں آ کر قبول کر لے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ طے شدہ بات ہے کہ اگر اس نے دعا قبول کرنی ہے آپ کی, تو آپ کو کسی مزار پر جانے کی ضرورت نہیں. آپ کہیں بھی کھڑے ہو کر اپنے اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں. اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ وہ آپ کو ضرور عنایت فرما دے گا. اس کے لیے کسی خیالی پیر کی فرضی قبر پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.